حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت ایمان افروز، صبر و استقامت سے بھرپور اور ہدایت دینے والا واقعہ ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچا ایمان انسان کو ہر طرح کی آزمائش میں مضبوط رکھتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ موجودہ ایتھوپیا کے رہنے والے تھے۔ اب غلام تھے اور مکہ مکرمہ میں امیہ بن خلف کے قبضے میں تھے۔ اس دور میں غلاموں کے ساتھ نہایت سخت اور ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں کوئی حقوق حاصل نہیں تھے اور ان کی زندگی مکمل طور پر ان کے مالک کے رحم و کرم پر ہوتی تھی۔ جب نبی کریم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کا دل توحید کی روشنی سے منور ہو گیا اور اپنے ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا۔ لیکن اسلام قبول کرنا آسان نہ تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کمزور تھے، جیسے غلام، عورتیں اور غریب افراد۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو اس نے اب پر ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن اب کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ گرم ریت پر لٹانا، بھاری پتھر سینے پر رکھ دینا، بھوکا پیاسا رکھنا اور کوڑے مارنا، یہ سب ظلم روز کا معمول بن چکا تھا۔ مکہ کی تپتی ہوئی زمین پر دوپہر کے وقت جب سورج آگ برساتا تھا، امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کھینچ کر لاتا اور ننگی زمین پر لٹا دیتا۔ پھر ان کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکیں۔ اس حالت میں بھی وہ بار بار ایک ہی کلمہ دہراتے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں نکلتے تھے بلکہ دل کی گہرائی سے آتے تھے۔ یہ اعلان تھا اس ایمان کا جو کسی بھی ظلم کے سامنے جھکنے والا نہیں تھا۔ امیہ بن خلف کہتا، بلال لا تو اس کی عبادت کرو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ جواب دیتے، احد احد۔ یہ الفاظ سن کر ظالم اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتا اور مزید سختی کرتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان میں کوئی لغزش نہ آئی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا۔ آپ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آپ نے فوراً امیہ بن خلف سے بات کی اور کہا، کیا تم اس بے گناہ انسان پر رحم نہیں کرتے؟ امیہ بن خلف نے کہا، اگر تمہیں اس کی حالت پر ترس آتا ہے تو اسے خرید لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گئے، لیکن حقیقت میں وہ پہلے ہی ایمان کی آزادی حاصل کر چکے تھے۔ آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ کو رسول اللہ کے بہت قریب رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نہایت سادہ، مخلص اور عبادت گزار تھے۔ جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ رسول اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ آپ کی آواز نہایت خوبصورت اور دل میں اتر جانے والی تھی۔ جب آپ اذان دیتے، اللہ اکبر، تو پورا مدینہ گونج اٹھتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر دل نرم ہو جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک عظیم منظر پیش آیا۔ وہی مکہ جہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کبھی سخت ترین سزائیں دی گئی تھیں، آج وہی شہر اسلام کے زیر نگیں تھا۔ رسول اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ یہ منظر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ایک سابق غلام جسے کبھی ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا، آج اللہ کے گھر کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا تھا۔ یہ اسلام کی برابری اور عزت انسانیت کا سب سے بڑا اعلان تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور خوبصورت پہلو ان کی محب رسول تھی۔ آپ نبی کریم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اپنے مدینہ میں اذان دینا چھوڑ دی، کیونکہ جب بھی آپ اذان میں اشعدہ نوع معمودہ الف رویسا اولا علیہ کہتے تو رونے لگتے تھے۔ بعد میں اب شام چلے گئے، لیکن دل ہمیشہ مدینہ میں ہی رہتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایک دن اپنے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تو فوراً مدینہ واپس آئے۔ جب اپنے دوبارہ اذان دی تو پورا مدینہ اشکبار ہو گیا،
لوگ اس آواز کو سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ سب سے پہلا سبق ایمان کی مضبوطی کا ہے۔ اگر ایمان سچا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو جھکا نہیں سکتی۔ دوسرا سبق صبر کا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بدترین ظلم برداشت کیا، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اسلام میں عزت کا معیار دولت، نسل رنگ نہیں بلکہ تقوی۔ ایک غلام بھی اللہ کے نزدیک بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ چوتھا سبق محب رسول کا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ سچی محبت انسان کو کس مقام تک لے جا سکتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال تقریباً 20 ہجری میں ہوا اور اب دمشق، شام میں مدفون ہے۔ آپ کا نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک روشن چراغ کی مانند ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ہدایت اور حوصلہ دیتی رہے گی۔ آپ کی آواز عہد آج بھی ہر مومن کے دل میں ایمان کی حرارت پیدا کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچائی اور حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا انجام ہمیشہ کامیابی اور عزت ہوتا ہے۔